الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بزرگان محترم، لاک ڈاؤن چلتے چلتے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ایک بچے نے کلام پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے، تو ابھی آپ حضرات نے سنا کہ یہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک کا پڑھنا اور اس کا پڑھانا اور پڑھنے پڑھانے والوں کی مدد کرنا، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا، پڑھنے پڑھانے والوں کی مدد کرنا، اس کے متعلق بھی یہی ارشاد ہے کہ وہ سب سے بہتر آدمی ہے۔ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا احساس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی رکھتے تھے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی اس کا احساس رکھتے تھے کہ دین ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ جن کے سامنے اللہ کا قرآن نازل ہوا، جن کے بسترے پر اللہ کا کلام اترا، جن کے گھر میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں، وہ بھی اپنے آپ کو دین کا محتاج سمجھتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ رافضیوں نے تو اس کا خوب ڈھنڈورا پیٹنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کے تو بیٹی ہی ایک تھی، بس حضرت فاطمہ، مگر یہ ایسا ہے جیسے دوپہر میں چڑھتے سورج کا انکار کرنا۔ کوئی کہنے لگے سورج نہیں نظر آ رہا، جبکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سورج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا، صرف حضرت فاطمہ سے محبت کا ڈھونگ رچانے کے لیے۔ 4 بیٹیاں تھیں اور 4 ہی بیٹے تھے۔
کتابوں میں ملتا ہے کہ 3 تھے یا 4، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 3 بیٹے بیویوں سے پیدا ہوئے، حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹا پیدا ہوا تھا ماریہ قبطیہ سے، وہ تھی حضور کی باندی، کیونکہ باندی سے بھی اولاد ہوتی ہے۔ اب دنیا میں کوئی باندی نہیں، نہ کوئی کسی کا غلام ہے۔ اللہ نے مذہب اسلام کی برکت سے تمام دنیا کو آزاد کر دیا، تو باندی سے بھی اولاد ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا باندی سے پیدا ہوا۔ تو یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ 3 تھے یا 4 تھے، تو اگر باندی سے پیدا ہونے والے کو لگاؤ تو 4 ہو گئے، اور اگر اسے نہ لگاؤ تو 3 ہیں، کیونکہ باندی سے جو اولاد ہوتی ہے وہ غلام ہوتی ہے، لیکن اس کو غلام ہونے کے باوجود اولاد ہی مانا جاتا ہے، اور اس باندی کو ام ولد ہی کہتے ہیں۔ ام ولد کے معنی اولاد کی ماں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اولاد میں 4 بیٹے ہوئے یا 3، بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب سے زیادہ ایک بیٹے کی عمر جو ہوئی وہ 17 مہینے ہوئی، ورنہ اس سے بھی پہلے ہی چلے گئے۔ اور 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں سے تو اولاد ہوئی، حضرت فاطمہ سے، حضرت زینب سے، اور 2 سے اولاد نہیں ہوئی، اور 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی انتقال کر گئیں۔ بس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کے بعد تک زندہ رہی، اس لیے ان کے واقعات زیادہ ہیں، اور وہ سب سے چھوٹی بھی تھی۔ ان کی اماں کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ کا، تو جو بچہ چھوٹا رہ جائے اور اس کی اماں چلی جائے تو اس بچے سے بھی پیار زیادہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ شکل و صورت میں، چال ڈھال میں اپنے ابا کے مشابہ زیادہ تھی، اس لیے ان سے پیار زیادہ تھا۔ اور ایسا نہیں کہ دوسری بیٹیوں سے پیار نہیں تھا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، حضور نے ان کو خود قبر میں اتارا، تو روتے ہوئے اللہ پاک سے درخواست کی، یا اللہ میری بیٹی پر رحم فرمائیو، میری بیٹی نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ اسی طرح ایک بیٹی کا جنازہ نصیب نہ ہو سکا، اللہ کے دین کی وجہ سے سفر میں تھے، ایک بیٹی کے جنازے میں شریک رہے، ایک کا جنازہ نہیں مل سکا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے آپ کی وفات تک تھی، پھر 6 مہینے بعد تک زندہ رہی۔ حدیث شریف میں اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے نکاح کا ارادہ فرمایا تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت حارثہ۔ ان کے مکان تھے جو حضرت علی کے مکان سے ملے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے قریب تھے۔ تو حضرت فاطمہ کو اپنے قریب رکھنے کے لیے
حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حارثہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے قریب رہے، اس لیے تم اپنا مکان بدل لو، علی کو اپنا مکان دے دو، علی والے مکان میں تم چلے جاؤ۔ تو حضرت حارثہ کے کئی مکان تھے، اپنا وہ مکان اپنے لیے رکھ لیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، اس لیے کہ اچھا پڑوسی ہر آدمی کو اچھا لگتا، اور پڑوس اچھا ہی ہو یہ ہمارے نبی کی تلقین بھی ہے، اور ہم اچھے پڑوسی بنیں یہ بھی حکم ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں اگر تمہارے پڑوسی تم سے دکھی ہوں، اور اگر تم پیٹ بھر کر سو رہے ہو اور تمہارا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ماننے والا بھوکا ہے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اگر تم نے اپنا مکان اتنا اونچا بنایا کہ تمہارے پڑوسی کی دھوپ رک گئی، ہوا رک گئی، اور اسے تم نے خوش نہ کیا تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ تو یہ تو بڑی دقت کی بات ہوگی، مکان اوپر بنانے کی ضرورت ہے اور پڑوسی کی ہوا رکتی ہے، دھوپ رکتی ہے۔ اگر پڑوسی راضی نہ ہو تو سمجھو اللہ بھی راضی نہیں، ہمارے اس مکان کے بنانے سے اللہ راضی نہیں۔ تو پڑوسی کو راضی کرنا کوئی مشکل بھی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ایسے پڑوسی بن جائیں کہ جیسا پڑوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تو پڑوسی اگر ہم سے خوش ہے اور ہم ایسے پڑوسی ہیں جیسے ہمارا مذہب چاہتا ہے، تو پڑوسی خود کہے گا کہ تیرے بچے کئی سارے ہو گئے، نیچے جگہ نہیں، اوپر مکان بنا لے، اور میری ہوا پڑی رک جائے، میری دھوپ پڑی رک جائے، مگر تیری ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ پڑوسی خود کہہ کے مکان بنوائے گا اگر ہم ایسے پڑوسی ہوں۔ کھیت کا پڑوسی، بیٹھک کا پڑوسی، گھر کا پڑوسی، سفر میں سیٹ کا پڑوسی، کوئی پڑوسی ہم سے دکھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے پڑوسی بنو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں حضرت حارثہ کب چاہتے کہ میرا پڑوس ختم ہو، اس لیے ایک مکان چھوڑ دیا، اور نمبر 2 کا مکان حضرت علی کو دے دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے اور یوں کہنے لگے کہ میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے قریب رہے، مگر جس کا مکان قریب میں ہے اس سے ایک مرتبہ تبادلہ ہو چکا ہے، اب مجھے دوبارہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کسی سننے والے نے جا کر حضرت حارثہ سے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اور قریب کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تم سے نہیں کہیں گے۔ یہ تو حدیث میں حضور بڑے شرمیلے تھے، مثال دے کے فرمایا صحابہ نے کہ جیسے نئی نویلی دلہن شرمیلی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ انہوں نے کہا وہ آپ سے نہیں کہہ سکتے، مگر ان کی تمنا ہے کہ فاطمہ اور قریب ہو۔ اس لیے حضرت حارثہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری چاہت تھی کہ میں آپ کے پڑوس میں رہوں، اور آپ کی چاہت ہے کہ فاطمہ آپ کے قریب رہے،
تو آپ کی چاہت پر میری تمام چاہتیں قربان، وہ مکان میرا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے۔ آپ فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ سامان ادھر لے آئیں۔ اب مجھے اپنے رہنے سے زیادہ خوشی حضرت فاطمہ کے رہنے سے ہوگی، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے قریب کرنے کے لیے 2 مرتبہ مکان کا تبادلہ کرایا ہے۔ ایسی پیاری بیٹی تھی حضرت فاطمہ۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور دنیا سے رخصتی کا ٹائم قریب تھا تو حضرت فاطمہ بیٹھی تھی، اور تو کوئی بیٹی اس ٹائم تھی نہیں، سب اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ تو حضرت فاطمہ کو قریب بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غم زدہ دیکھ کر پھر قریب کو بلایا، پھر ان کے کان میں ایک بات کہی تو ان کا چہرہ کھل گیا، اور اس کے کچھ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے معلوم کیا، کیونکہ حضرت عائشہ حضور کی بیوی حضرت فاطمہ کی سگی ماں تو نہیں تھی، مادر تھی، ماں ہی تھی، کیونکہ باپ جس سے نکاح کر لے تو وہ اولاد کی ماں ہی ہوتی ہے، اس کے سارے حقوق ماں کی طرح ہوتے ہیں۔ بس ایک مسئلہ بدلتا ہے کہ اگر وہ غریب ہے تو وہ اولاد اسے اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہے، اپنے ماں باپ کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ غریب ہیں تو ان کا خرچ اٹھانا لازم ہے۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ اپنے ماں باپ کو یا اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، سوتیلی ماں اگر غریب ہو گئی تو دوسری ماں سے پیدا ہونے والی اولاد سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، ورنہ سارے حقوق ماں کی طرح ہیں۔ اس سے پردہ نہیں، اس سے نکاح جائز نہیں، اس سے عدت میں بھی پردہ نہیں۔ تو حضرت عائشہ بھی ماں تھی۔ ایک دن پوچھا بیٹی فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں ایک بات کہی تھی، تم رونے لگی، پھر ایک بات کہی، تم کھلکھلا گئی، اگر وہ بات کوئی بتانے کی ہو، کیونکہ یہ چاہتے تھے نا کوئی دین کی بات ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے، کوئی مسئلے کی بات ہو، کوئی دین کی کوئی حکم ہو تو ہم بھی جان لیں، اگر وہ بات بتانے کی ہو تو بتا دیجئے، اور اگر کوئی راز کی بات تھی تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتا دیا کہ امی جان، پہلی مرتبہ میرے کان میں ابا نے یہ کہا تھا کہ بیٹی اب میرے دنیا سے رخصت ہونے کا ٹائم آ چکا ہے، اس لیے میں غمزدہ ہو گئی، میں رونے لگی تھی۔ اور پھر ابا نے مجھے دوبارہ یہ بات کہی کہ خاندان میں سے سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملو گی، حالانکہ یہ موت کی خبر تھی کہ جلدی تمہاری ہی موت آئے گی، مگر اس سے خوش ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ محبت کی دلیلیں ہیں، کتنی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چہیتی بیٹی ہونے کے باوجود ان کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی فقیر آدمی تھے، اسی لیے فقیر برادری کے ہمارے بھائی وہ اپنے کو علوی کہتے ہیں۔ جیسے برادریاں اپنے اپنے نام کے ساتھ کچھ لقب لگاتی ہیں،
تو فقیر برادری والوں نے اپنا نام علوی رکھا ہے، حضرت علی سے نسبت جوڑ دی۔ حضرت علی فقیر آدمی تھے، ان سے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا اور مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو مہر کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ نکاح کے ٹائم نکاح پڑھانے والا ہی پوچھتا ہے مہر کیا ہوگا، رجسٹر ہم پور کر لیتے ہیں، مہر کا خانہ خالی چھوڑ دیتے ہیں اور باقی سب سودے پہلے ہو جاتے ہیں، اور ایسے سودے کے جو جائز بھی نہیں، ناجائز ہے، اور مہر نکاح کا حصہ ہے اور وہ ثواب کی چیز ہے اور اس کا ذکر نہیں کرتے، لڑکی کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پڑھی لکھی ہے تو اب جب دستخط کے لیے رجسٹر جانے لگا تو ہو سکے جب وہ پڑھ لے، ورنہ لڑکیوں کو ہمارے یہاں پتہ نہیں ہوتا میرا مہر کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب نکاح کی اجازت لی جائے تو اس وقت معلوم کریں کہ اتنے مہر پر تیرے ماں باپ تیرا نکاح فلاں نام کا لڑکا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اس کے ساتھ تیرے ماں باپ تیرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، مہر اتنا، کیا تمہاری اجازت ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ لڑکیوں کو مہر کا شاید پتہ بھی نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پہلا سوال یہ کیا تھا جب انہوں نے پیغام دیا منگنی کی۔ اصل میں لڑکے والا منگنی کرے، لڑکے والا مطالبہ کرے، سوال رکھے، یہ بہتر ہے۔ لڑکی والا ہماری طرح جیسے اب ہم پھر رہے ہیں لڑکیوں والے، یہ بھی جائز ہے اور اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سوال لڑکے والا رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے چاہ رہے تھے حضرت علی سے نکاح کروں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام دیا، حضور نے کہہ دیا خدا کے حکم کا انتظار ہے۔ پھر حضرت عمر نے بھی فرمائش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا خدا کے مشورے کا انتظار ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے واقفیت تھی، حضرت ابو بکر کو کچھ قرائن سے سمجھ لیا کہ حضرت علی اگر نکاح کی درخواست کریں وہ منظور ہو سکتی ہے، تو حضرت علی سے کہلوایا تم فرمائش کرو، ورنہ وہ تو حضرت علی حضور کے پالے ہوئے تھے، 10 برس کے تھے جب حضرت علی حضور کے پاس رہنے لگے۔ حضور نہیں پالا تھا جیسے حضور کو ان کے ابا نے پالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کے ابا نے پالا تھا اور وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور پھر حضرت علی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ بس وہ بٹھا کے نکاح پڑھ دیتے، مگر ادھر ادھر سے کہلوایا کہ علی سے کہو وہ فرمائش کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتے شرماتے آئے اور فرمائش رکھ دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہ اتنا درجہ ہے مہر کا۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ ایک لوہے کی جاکٹ تمہیں انعام میں ملی تھی اس کا کیا ہوا؟ لڑائیوں میں جاکٹ لوہے کی پہنی جاتی تھی، زنجیروں سے بنتی تھی، زیرہ کہتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا وہ تو میرے پاس ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اٹھا لاؤ، ہم نیلام کر دیں گے۔
اس کی نیلامی کر دی تو حضرت عثمان حضور کے داماد تھے، انہوں نے خرید لی اور پھر وہ حضرت علی کو ہی دے دی۔ تو یہ جو پیسہ زیرہ کے بدلے میں آیا، اس پیسے سے خوشبو کا، کچھ کپڑوں کا، کچھ جہیز کا انتظام کیا گیا اور اسی پیسے سے مہر کا انتظام کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا لیکن اپنے پاس سے نہیں، مٹی کا گھڑا، چارپائی، چھال بھرا ہوا گدا، تکیا، پانی لانے کے لیے مشکیزہ، پانی رکھنے کے لیے گھڑا، آٹا پیسنے کی چکی، یہ سب گھر کا ضروری سامان ہے اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جب لڑکی گھر آ گئی، دلہن گھر آ گئی تو بیماری کے خرچ کے علاوہ یہ کھانے پینے کے خرچے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو اس کا خرچ اس کے ذمہ تو نہیں، لیکن کیونکہ وہ بہت سے ایسے کام کرتی ہے جو اس کے ذمہ نہیں، کھانا پکا کے دیتی ہے، ہمارے بچوں کو پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، ہمارے اور بچوں کے کپڑے دھوتی ہیں، تو جب وہ بہت سے کام ایسے کرتی ہیں جو ان کے ذمہ نہیں، تو ہمیں بھی بیمار ہونے پر علاج کرانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ بیماری سے محفوظ رکھے۔ تو یہ جو کھانے کے برتن، کھانے کا سامان، چارپائی، ڈبل بیڈ، گدا، برتن، یہ چیزیں جو ہم جہیز میں لا رہے اور مانگ رہے ہیں، تو یہ سب شوہر کے ذمہ داری کے کام ہیں۔ اب ہمارے یہاں کھانے کے برتن بھی اور ڈبل بیڈ بھی، رضائی گدا بھی سب دلہن لے کے آتی ہے، حتیٰ کہ 1-2 دن کا کھانا باندھ کے بھی لاتی ہے اور پھر سوکھا راشن بھی لاتی ہے۔ یہ جہیز، اس کا ہم ثبوت حضرت فاطمہ کے عمل سے، ان کے جہیز سے پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کو جو دیا وہ حضرت علی کے پیسے سے دیا تھا، کیونکہ حضور ان کے بھی ذمہ دار تھے، ان کے پیسے سے انتظام کیا تھا۔ اس لیے جہیز اور تلک یہ اسلامی چیز نہیں، یہ ہندوانی رسم ہے۔ مسلمان اگر کر سکتے ہوں تو اس چیز پر غور کریں، اور اکیلے چنے سے بھاڑ نہیں پھوٹتا، پوری قوم کو، پوری مسلم قوم کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ اسی مصیبت کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے کتنی جوان لڑکیاں شادی کے بغیر بیٹھی ہیں، کتنی لڑکیاں بغیر ماں باپ کی مرضی کے جا رہی ہیں، کتنی لڑکیاں مرتد ہو گئی، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی گئیں۔ اور ایک بڑے مولانا بھی بیان کر رہے تھے 40 لاکھ لڑکیاں حیدرآباد کے علاقے میں، صرف ایک شہر میں نہیں، تلنگانہ، حیدرآباد وغیرہ جو کہہ رہے 40 لاکھ لڑکیاں بیٹھی ہیں، شادی کی عمر کو پار کر چکی ہیں۔ جو حیدرآباد آنے جانے والے لوگ ہوں ان سے معلوم کیا جا سکتا ہے، یہ جہیز ہی کی وجہ سے ہے۔ اور آپ شہر کے پڑوسی ہیں، آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ مسلمان لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں۔ ماں باپ اتنے بڑے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے جتنا بوجھ ہم نے لڑکے والوں نے بنا دیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کر دیا، حضرت علی کے ساتھ کیا جن کے پاس کچھ نہیں تھا، مہر کا بھی انتظام کرنا پڑا، بار بار فاقے کی نوبت آتی تھی۔ جہیز کا مانگنا رشوت ہے، رشوت حرام ہے۔ کتنی تدبیر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ جی لڑکی کو لانے لے جانے کے لیے کچھ سواری بھی چاہیے،
آج کل ایسا ہی ماحول ہے، سواری بھی اپنی ہو لہذا اس سواری کا بھی انتظام ہو، اس طرح کہہ کے سواری کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کھل کر لڑکی والا ایک سواری کہہ رہا ہے تو لڑکے والا اس سے اوپر کا مطالبہ کر رہا ہے، اور کبھی کہتا ہے چلو اتنے پیسے تم دے دینا باقی میں ڈال دوں گا۔ یہ حرام ہے۔ رشوت اگر جہیز مانگا جائے تو یہ رشوت ہے، اور رشوت حرام ہے، اور حرام مال اگر گھر میں آئے گا تو خیر نہیں، کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے آدمی کو دکھائی دے وسعت، مگر آخر کار وہ اچھا نہیں۔ اور جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں ان میں سے بڑا دخل اسی بے دینی کا ہے۔ ایسے بہت سے رشتے آپ لوگوں نے ٹوٹتے دیکھے اور جگ ہنسائی ہوتی دیکھی، اور پھر مطالبے، خدا نہ خواستہ رشتہ ٹوٹ گیا تو اب حساب لگ رہا ہے کہ روکنے میں پیسہ اتنا لگا تھا، لڑکا سالی کے یہاں گیا تھا اس نے اتنا دیا تھا، بارات کو کھانا کھلایا تھا اس پہ اتنا خرچ تھا، حالانکہ کھانا مہمانوں کو کھلا دیا تو اس کا تو ذکر بھی جائز نہیں، اور ہم کھانے کے بھی پیسے جوڑ رہے ہیں، اور جو ہدیہ دے دیا تھا ہدیہ بھی واپس لے رہے ہیں، جو لڑکے کو دے دیا وہ ہدیہ ہے اس کو بھی واپس، لڑکی کو جو دیا تھا چلو جہیز ہے لڑکی جا رہی واپس آ جائے، لیکن غلطی لڑکی کی اور لڑکی والوں کی، اور لڑکے میں پھر بھی بوجھ، لڑکی جانا نہیں چاہتی، لڑکے کا کوئی قصور نہیں، طلاق لڑکی والے لے رہے ہیں، اور کئی لاکھ روپے کا دنڈ پھر بھی لڑکے پر ہے۔ تو شریعت کے تو اصول ضابطے ہیں ہر چیز کے، کہ لڑکا طلاق دے رہا ہے، قصوروار لڑکا ہے تو اس پہ تاوان رکھا جائے گا، اور اگر لڑکی نہیں جانا چاہتی اور قصور لڑکے کا کچھ نہیں تو لڑکی ہی پیسہ دے، لڑکی پیسہ دے کے طلاق لے لے، اس کو خلا کہتے ہیں، اسے لالچ دے کے طلاق لے لے، اپنا پیچھا چھڑائے۔ یہ بات تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب دین سے لا علمی اور ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اور ہم چاہے جہیز میں کئی لاکھ روپے کی کار دے دیں، مگر کئی لاکھ روپے کی کار دینے کے بعد بھی اللہ کے دربار میں ہم دینے والے شمار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ لڑکی کا حق جو باپ کی ملکیت میں ہے اصل تو وہ ہے لازم، اور وہ زندگی میں نہیں ہے، وہ باپ کے مرنے پر ہے۔ اگر باپ اپنی زندگی میں کچھ دے رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر دے، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی، اور اگر زندگی میں اس نے یوں کر دیا لڑکے کو ایک کی جگہ ڈبل مان لیا، لڑکی کو سنگل، یہ بھی جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زندگی میں دے رہا تو سب کو برابر دے، لیکن لڑکے کو ڈبل دے دیا لڑکی کو ہی کہہ رہا، جائز یہ بھی ہے۔ اور باپ کی زندگی میں واجب کچھ نہیں، کسی کا حق نہیں، باپ کی زندگی میں لڑکا یوں کہے میرا حق ہے، نہیں، جب تک باپ زندہ ہے باپ فل مالک ہے، اور باپ کے انتقال پر لڑکا بھی حقدار ہے تو لڑکے سے آدھے کی حقدار لڑکی ہے، باپ کے مرنے پر لڑکی کا سنگل ہو جاتا ہے، اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ لڑکی کو اللہ پاک کہیں اور سے بھی دیتا ہے، وہ شوہر والی ہوگی تو شوہر سے بھی ملے گا، کبھی کبھی باپ کی وراثت میں تو ہے ہی، کبھی کبھی بھائی سے بھی حصہ ملتا ہے، ہر دفعہ نہیں، تو اس لیے لڑکی کو کیونکہ اور جگہ سے بھی ملنے کی امید ہے، پھر لڑکی پہ کسی کا خرچہ بھی نہیں، باپ پر شوہر پر کمانے کی ذمہ داری ہے، خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری ہے، تو اللہ نے لڑکے کا حصہ زیادہ رکھ دیا۔ کوئی یوں نہ کہے کہ اسلام نے ناانصافی کی ہے، لڑکے کا ڈبل رکھا، لڑکی کا سنگل رکھا ہے۔
تو یہ جو ہم جہیز دے رہے ہیں یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں۔ ہندو بھائیوں نے جہیز، تلک، چھوچک، کیوکا یہ سب اس نام پہ دے دیوا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے لڑکی کا حق ادا کر دیا۔ تو ہمارے یہاں وہی چیز چلی آ رہی ہے، حالانکہ زندگی میں جو دے دیا وہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، تبرع ہے، اور باپ کے مرنے پر جو کچھ باپ کی ملکیت میں تھا اس میں اصل حق بیٹھے گا، حتیٰ کہ پہننے کے کپڑوں میں بھی بیٹھے گا، ابا کی جوتیوں میں بھی حق بیٹھے گا، کفن کے اوپر جو چادر گئی ہے، جو چادر واپس آیا کرتی تھی اب قبر پہ ڈالنے لگے، اگر ابا ہی کا انتقال ہوا، ابا ہی کے پیسے سے کفن خریدا ہے تو وہ جو چادر اوپر ڈلتی ہے اس میں بھی لڑکی کا حق بیٹھے گا۔ تو اتنا دینے کے بعد بھی ہم حق دینے والے نہیں، اللہ کے دربار میں سوال اس کا ہوگا جو اللہ نے واجب کیا ہے۔ تو یہ تو صرف احساس دلانے کے لیے ہے کہ ہم اس کا احساس کریں۔ اور لڑکی، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے کنٹرول لینے پہ کرو، دینے پہ بعد میں ہوگا۔ لڑکی کی عزت کے لیے کبھی کبھی عید کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ لڑکی کو سیدھا پہنچانا نہیں، میں کہتا ہوں ضرور پہنچاؤ، اس لیے کہ لڑکی کی عزت اس میں ہے۔ اگر نہیں پہنچے گا سیدھا عید کو تو اس کے پڑوس کی، اس کی بغڑ کی رہنے والیاں اسے چڑھائیں گی، اور 100 میں سے کوئی ایک آدھ ساس ہوگی جو نہ چڑھاوے، ورنہ ساس ہی نہیں رہنے دے گی۔ تو اپنی بہن، اپنی لڑکی کی عزت کے لیے ضرور دو، پہلے تو کنٹرول لینے پہ کر لو، خود نہ لو، دیتے رہو۔ جب اس پر کنٹرول ہو جائے گا لینے پر تو پھر دینے پر بھی ہو جائے گا۔ تو ایسے نوجوان پیدا ہوں، ایسے جوان لڑکے جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ میدان میں آئیں اور وہ ایسی شادیاں کر کے دکھائیں کہ ہمیں کار مل رہی تھی اور ہم نے انکار کر دیا، لی ہی نہیں، اور لڑکوں کے باپ ایسے بن کے دکھائیں، تو انشاءاللہ سماج میں سدھار آئے گا۔ نہیں تو ہزاروں میں کوئی بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے چہیتی بیٹی، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بیٹی کو خالی ہاتھ ہی بھیجنی ہے، ایسا بھی نہیں۔ اپنی لڑکی کو کوئی دے رہا جو چاہے دے دے، جو چاہے لٹا دے، لیکن دینے کا طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے، چپ چاپ بھی دیا جا سکتا ہے، نقد بھی دے سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی دے سکتے ہیں۔ لڑکے والا اگر مانگ رہا تو رشوت ہے، یہ حرام ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن حضرت زینب، ان کی شادی ایسے وقت میں ہوئی تھی جب تک اسلام زیادہ نہیں پھیلا تھا۔ تو ابو العاص تھا حضور کے بڑے داماد کا نام، اس سے شادی ہی ہوئی تھی۔ جب تک حضور کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو 3 شادیاں، 3 بیٹیوں کے نکاح کافروں سے ہوئے تھے۔ یہ کافر اور مسلمان کا سوال تو جب پیدا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے حضور کی نبوت کا اعلان کر دیا، قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگی، تب یہ ہوا کہ اب مسلمان کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے 3 بیٹیوں کے نکاح غیر مسلموں سے تھے، 2 سگے چچا کے لڑکوں سے تھے، ابو لہب کے لڑکوں سے 2 نکاح کیے تھے حضور نے، دونوں کو طلاق آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بیٹی کا نکاح کیا تھا ابو العاص کے ساتھ۔ ابو العاص بدر کی لڑائی میں مکے والوں کے ساتھ آئے تھے اور قیدی بن گئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے، اور بدر کی لڑائی میں جو 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے، قیدی بنے تھے، ان کو چھڑانے کے لیے مکے والوں نے
انہیں چھڑانے کے لیے مکے والوں نے کچھ پیسہ بھیجا تھا کہ ہم اتنا مال آپ کو دے رہے ہیں، ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو۔ مسلمان غریب تھے، تنگ دست تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا کہ یہ مال غریبوں کے کام آ جائے گا، چلو ان سے مال لے لو اور ان کے قیدیوں کو چھوڑ دو۔ اور مولانا مصطفیٰ صاحب خوب بیان کیا کرتے ہیں کہ یوں فرمایا تھا، جو کسی کے پاس چھڑانے کے لیے فدیہ نہ ہو، مال نہ ہو، اور وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو، تو ہمارے 10 مسلمانوں کو کچھ لکھنا پڑھنا سکھا دے اور ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ لکھنے پڑھنے کی اہمیت اتنی ہے، قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا ہے، اقرا پڑھو۔ تو ان کافروں سے حضور نے مسلمانوں کو پڑھوایا کہ تمہارے گھر والوں نے کچھ بھیجا نہیں، چلو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہمارے 10 مسلمانوں کو کچھ لکھنا پڑھنا سکھا دو تھوڑا سا۔ اس وقت ابو العاص بھی گرفتار ہو گئے تھے، حضور کے داماد تھے، تو حضور کی بیٹی مکے میں ہی تھی، مصیبت بھری زندگی کاٹ رہی تھی۔ حضرت زینب نے ایک ہار بھیجا تھا ابا جان کے پاس، میں اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے یہ ہار دے رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حضرت خدیجہ کا دیا ہوا تھا۔ بس حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ دیکھو یہ ہار تم سب کی اماں حضرت خدیجہ کا دیا ہوا ہے، اور میری بیٹی نے یہ ہار بھیج دیا ہے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے، تم کہو تو میں اس کا ہار واپس کر دوں، یہ اس کی ماں کی یادگار ہے۔ سب نے خوشی سے کہا یا رسول اللہ واپس کر دیجیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لڑکی کو خالی بلی بھیجنا بھی ضروری نہیں، اگر خالی بھیجنا ضروری ہوتا تو حضرت خدیجہ کو ہار نہ دیتی، لیکن ہم لوگوں نے اس میں بہت ادبی اتار دی جہیز کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگال آدمی کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح کیا، اس کے ساتھ جس کے بارے میں یوں فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی کے کچھ اوصاف دیکھے، حضرت علی کے کچھ کمال دیکھے، اسی لیے کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اپنی لڑکی دے دی حضرت فاطمہ۔ بار بار فاقے کی نوبت آتی تھی، بار بار۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مزدوری بھی کی ہے، اپنے گھر میں رہ کر اون کی کٹائی کی ہے۔ ایک یہودی سے اون لاتے تھے حضرت علی، اور حضرت فاطمہ اسے کاٹتی تھی، اور مزدوری میں جو ملتے تھے۔ اپنے گھر میں رہ کر مزدوری بھی کی ہے، لیکن باہر بے پردہ نہیں نکلی۔ جیسے ہماری بہت سی عورتیں بہت سے علاقوں میں، سیڑھی پل علاقوں میں چلی گئی، فیکٹریوں میں ہی نوکری کرنے چلی گئی، اور پھر اس کے غلط نتیجے دیکھے کہ لڑکی بغیر ماں باپ کی رضامندی کے دوسرے کے یہاں چلی گئی، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی، گھر میں پردے کے ساتھ رہی، مزدوری چاہے کی۔ اب فائننس پہ عورتیں پیسے بھی لے رہی ہیں، فائننس پہ بیاج پر عورتیں بھی پیسہ لے رہی ہیں، اس میپ عورتیں بھی بیچنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فاقے برداشت کیے، مگر کبھی اپنے ابا کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فاقے کے کئی قصے ہیں، بس ایک سنانا تھا۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھوک کی وجہ سے، اپنے بچوں حسن حسین کے فاقے کی وجہ سے آئی، اور
یہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے پیارے بچے ہیں، اپنی اولاد تو کوئی رہی نہیں، بس فاطمہ رہ گئی، فاطمہ کے بچے رہ گئے۔ اور یوں سنتے ہیں جہاد کے لوگ یوں کہتے ہیں کہ آدمی کو اصل سے زیادہ محبت فالتو چیز سے ہوتی ہے، یعنی اصل مال سے زیادہ محبت بیاج سے کرتے ہیں، تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار اپنے پوتے پوتیوں سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پیار اپنی اولاد سے ہونا چاہیے تھا تو اولاد تو رہی نہیں، اب وہ سارا پیار حضرت حسن حسین سے تھا۔ کبھی چھاتی پہ بٹھا کے کھلائے، کبھی کاندھے پہ بٹھائے، اور ایسا بھی ہے یقین کرنا پڑتا ہے کہ گھر میں کمر پہ بٹھا کے گھوڑا بن کے بھی چلے، کمر پہ بٹھا کے گھوڑے کی طرح چل رہے ہیں ان بچوں کو، اور رونے کی آواز کبھی آ گئی کیونکہ گھر تو پڑوس میں آ چکا تھا، تو حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی ان بچوں کو رلایا مت کرو، میں ان کے رونے کی آواز نہیں سننا چاہتا۔ اتنے پیارے بچے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سن لیں، حضرت علی سے یوں کہا لا ترفع عنہم عصاک ادبا، اپنی اولاد سے ڈنڈا اٹھا کے نہ رکھنا، یعنی اولاد کی تربیت پر اتنا دھیان دو، انہیں ڈر رہے کہ اگر یہ برائی کر دی، نماز نہ پڑھی، پڑھنے نہ گئے، چوری کر لی، فلانا برا کام کر لیا، موبائل کا غلط تماشا دیکھا، تو ابا ڈنڈے سے خبر لیں گے، اور اب تو ابا ہی موبائل دے رہے ہیں، اب ماں ہی موبائل دے رہی ہے۔ تو حضرت حسن حسین کے لیے کہا تھا ڈنڈا اٹھا کے نہ رکھنا۔ حضرت حسن حسین کو ضرورت نہیں تھی ڈنڈے کی، لیکن ہماری وجہ سے فرمایا تاکہ میری امت اپنے اولاد کا دھیان رکھے کہ اولاد بگڑ نہ جائے، اور اولاد کا اتنا دھیان رکھنا پڑے گا جتنا اولاد اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو ماں باپ کتنے خود بیمار ہو جاتے ہیں، اولاد اگر خدا نہ خواستہ آگ میں جل جائے تو ماں باپ اس کے علاج کی کتنی فکر کرتے ہیں، اتنی فکر جہنم سے بچانے کی کرنی پڑے گی کہ اگر میں نے اپنے بچے کا بچی کا فکر نہ کیا تو میرا بچہ میری بچی جہنم کا ایندھن بنے گی اور مجھے لے کے جائیں گے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے تم سب ذمہ دار ہو، تم سے سخت سوال ہوگا، شوہر سے بیوی کے بارے میں، باپ سے اولاد کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اس لیے جیسی فکر بچے کی بیماری میں ہوتی ہے اور بچے کو بیماری سے اور دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اس کی ایسی فکر جہنم کی آگ سے بچانے کی کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر سدھار آ سکتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بچے حسن حسین حضور کو کتنے پیارے ہوں گے، رونے کی آواز نہیں سننا چاہتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ ایک دن آئی، ابا جان میں بھی بھوکی ہوں اور بچے بھی بھوکے ہیں، بچوں کے ابا بھی بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے آئی ہوں، کچھ کھانے کا راشن اگر گھر میں ہو تو اسے لینا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں، بہت سے لوگ اپنی بیوی کو پریشان کرتے ہیں اور سسرال بار بار بھیجتے ہیں کہ اتنے پیسے لا، فلاں چیز لا، اس سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ وہاں تو دوسری بات تھی کہ حضرت فاطمہ بالکل گھر سے گھر ملا ہوا، اور باپ کا گھر تو اپنا ہی گھر ہے، لیکن جہیز کے لیے تنگ کرنا کہ اتنے 1000 روپے اپنے گھر سے لا کے دے، اس کی اجازت شریعت میں نہیں۔
حضرت فاطمہ اپنے بھوک کی وجہ سے، بچوں کے فاقے کی وجہ سے ابا کے پاس گئیں، کچھ کھانے کا سامان ہو تو لے جاؤں۔ تو دیکھو جس بچی سے، جن بچوں سے اتنا پیار ہو تو انہیں کیا دینا چاہیے تھا؟ فوراً ابا کو کھانے کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، بیٹی 100 بکریاں کھڑی ہیں، یا تو 5 بکریاں لے جاؤ یا 5 کلمے یاد کر لو۔ وہ 5 کلمے مجھے جبرائیل فرشتے نے بتائے تھے۔ آزمائش ہو گئی، دنیا بعد میں ہے، آخرت پہلے ہے۔ تو حضرت فاطمہ بھی تو انہی کے جگر کا ٹکڑا تھی، انہی کے خون سے تھی۔ انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ 5 بکریاں لے جاؤں تو کئی دن کی ہیں، اور ابا نے اگر 5 کلمے بتا دیے وہ تو آخرت میں کام آنے والی نیکیاں ہیں۔ اس لیے برجستہ کہہ دیا، ابا جان وہ 5 کلمے ہی بتا دیجئے۔ وہ 5 کلمے، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمے ایسے ہیں کہ اللہ کے نام ہیں، انہیں پڑھ کر دعا کی جاتی ہے۔ بس یہ 5 کلمے یاد کیے اور کھانا لینا بھول گئی اور چلی گئی، ورنہ یوں کہتی بکری بھی لے جاؤں گی، کلمے بھی یاد کروں گی، بچے بھوکے ہیں۔ لیکن خالی چلی گئی۔ حضرت علی نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ راشن ان کے پیچھے لے کے کوئی آ رہا ہوگا۔ وہ جھک کر دیکھ رہے تھے کہ ان کے پیچھے کون آ رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آئی ہوں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی دین کو اپنی ضرورت سمجھتے تھے کہ دین ہماری ضرورت ہے۔ وہ بکریاں چھوڑ دی، کلمے یاد کر لیے تھے۔ اس لیے ہمیں دین کو اپنی بنیادی ضرورت سمجھنا چاہیے۔ پنی چگنے والے ہمارے آسامی بھائی ہیں، پنی بچوں سے چگوائیں گے، کچھ نہ کچھ دنیاوی نفع ضرور ہوگا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو چرخیوں میں بھیج دیں تو کچھ نہ کچھ گیدوڑے بنائیں گے، کچھ نہ کچھ مزدوری لائیں گے، فائدہ ضرور ہوگا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر کہ وہ سب دنیاوی منفعت، دنیاوی نفع ہے، قلیل نفع ہے، اس لیے قرآن پاک اور اس کی تعلیم یہ تو ہمارے ایمان کے لیے ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ وہ پنی چگوانا چھوڑ دیں، بچوں کو پڑھائیں۔ اور اسی طرح اسکول اور کالج میں بچے جو جا رہے ہیں، اناج ملتا ہے، وظیفہ ملتا ہے، مڈ ڈے میل ملتا ہے، اس کے لالچ میں مدرسے میں نہ آئیں اور اسکول چلے جائیں۔ تو یہ اسلامی شان نہیں کہ صرف دنیاوی لالچ کی وجہ سے اسکول تو جا رہے ہیں اور مسجد یا مدرسے میں نہیں آتے، یہ بڑی محرومی ہے۔ اسکول کالج یہ ہماری اب ضرورت ہے۔ لاک ڈاؤن نے تو ثابت کر دیا کہ لاک ڈاؤن میں اگر اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ ہوتے تو گھر گھر جماعت کیسے ہوتی، تراویح کیسے ہوتی، جمعے کی نماز، عید بقرعید کی نماز کیسے ہوتی۔ 4 5 آدمیوں کو پڑھنی پڑی، چلو چھپ کر زیادہ لوگوں نے پڑھ لی۔ تو لاک ڈاؤن نے تو ثابت کر دیا کہ ہر گھر میں حافظ قرآن کی ضرورت ہے، اور قبر حشر میں، میدان محشر میں تو ضرورت پڑے گی حافظ قرآن کی۔ 10 آدمیوں کو بخشوائے گا، 10 آدمیوں کو جن کے لیے جہنم لکھی جا چکی۔ تو ہر گھر میں حافظ کی ضرورت ہے، عالم
عالم دین کی ضرورت ہے، ہر بستی والوں پر فرض کفایہ ہے بڑے اچھے عالم کو پیدا کرنا، ایک بچے کو عالم بنانا، کم سے کم ایک بڑا اچھا عالم ہر بستی میں ہو، فرض کفایہ ہے، یعنی تاکہ وہ بستی کی اور علاقے کی ضروریات کو، دینی ضروریات کو پورا کرتا رہے، ضرورت کے مسائل بتاتا رہے۔ تو اچھا لاک ڈاؤن نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اسکول کی تعلیم یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ آپ نے سنا دیکھا کہ مریض تڑپتا رہا، مریض دم توڑتا رہا، ہسپتالوں کے چکر کاٹتے رہے، اور بچہ جننے والی، حمل والی، گربھوتی عورت دم توڑتی رہی، کوئی بھرتی کرنے کو تیار نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمان اچھا ڈاکٹر بھی ہو، مسلمان اچھا افسر بھی ہو، جو انسانیت کی بنیاد پہ جنتا کی سیوا کرے، صرف تعصب سے کام نہ لے کہ ہم مسلمان یہ غیر مسلم، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ بغیر مذہبی تفریق کے، بھید بھاؤ کے سب کی سیوا کرے۔ اور مسلمانوں نے اللہ کے کرم سے کچھ نہ کچھ کیا بھی ہے۔ دلی میں بہت سے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے اپنا خون کا پلازمہ دیا، لوگوں کی جان بچانے میں مدد کی۔